السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے انشاءاللہ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا، ما جو کچھ بھی ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت دوسری آیات سے، او ننسہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا یا اسی کی مثل، اسی کی مانند۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم کیا بھلا نہیں، تعلم تم نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، قدیر قادر ہے۔ الم تعلم کیا تم نے نہیں جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، لہ ملک السماوات اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی بھی ولی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، ام کیا تریدون تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، ومن اور جو شخص جو کوئی، یتبدل الکفر بدل ڈالے گا کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل فقد تو تحقیق، ضل وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں، لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر بنا کر، وجہ حسدا من عند انفسہم، حسدا حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے اپنے نفسوں کے پاس سے، من بعد اس کے بعد، ما تبین جو واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو پس معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کر دو، حتی یأتی اللہ بامرہ حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ لے آئے اللہ سبحانہ وتعالی، بامرہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وہ تمام کام کرنے سے منع کر دیا کہ جو یہود بگاڑتے تھے، حالانکہ وہ الفاظ صحیح تھے۔ ہم نے پڑھا رائنا کے بارے میں کہ یہود رائنا کو رائینا کہہ دیتے، یا رائنا یعنی کہ ہمارا چرواہا یا احمق بے وقوف یہ کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اس الفاظ کو ہی بدل دو۔ وہ یہ کہتے ہیں تم انظرنا کہو، وہ کہتے ہیں السلام علیکم کو السلام علیکم، یعنی کہ بگاڑتے ہیں، وہ ہر چیز میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو ہم نے اس بگاڑ سے بچنا۔ جب ہم بگاڑ سے بچیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں، یہ جو آیا تھا نا آیت کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ وللکافرین عذاب علیم، تو عذاب علیم سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں
جب ہم ہر طرح سے ان کی مشابہت سے بچیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو ہم نے حتی الامکان یہود کے کاموں سے بچنا اور یہود کے طرز عمل سے بچنا۔ جو آج کی ہماری آیات ہیں اس میں یہود کی ایک اور حجت کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، ان کی محفل میں آنے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف حجتیں نکالنا اور اعتراضات کرنا۔ یہود کو بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض تھا، عداوت تھی، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے، ہماری قوم سے کیوں نہیں آئے۔ وہ قوم پرستی کا شکار تھے اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ قرآن پاک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اعتراضات اٹھاتے اور بار بار اعتراضات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو روکنے کی بھی کوشش کرتے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے، انہیں شک و شبے میں مبتلا کرتے، اعتراضات اٹھاتے۔ خود تو وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، خود تو وہ اس سب سے مستفید نہیں ہو رہے تھے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور فائدہ اٹھائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا ہمیں نہیں ملا تو تمہیں کیوں ملے، یعنی کہ انگور کھٹے ہیں، ہماری پونچھ سے چیز باہر ہے تو تم بھی نہ کھاؤ۔ اب کسی بھی تحریک کو روکنے کی ایک بہت اہم ٹرک ہوتی ہے کہ آپ اس کو حتی الامکان روکو، اور اگر روک نہ سکو تو اس کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کر دو، اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نیگیٹیوٹی پھیلا دو، لوگوں کے سامنے اعتراضات ایسے اٹھاؤ کہ لوگ شک میں مبتلا ہو کر اسے چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مختار کل ہوں، میرے پاس میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، کہ جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ، یہ جو لفظ ہے نا، ننسخ، نون سین اور خا، نسخ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے آنا، کسی چیز کو ختم کر دینا یا کسی چیز کی کاپی کر لینا یا ایک کے بدلے دوسری چیز لے آنا۔ اب پہلے تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نسخ ہے کیا۔ نسخ باقاعدہ ایک علم ہے، علم النسخ کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت ہے، اس قرآن پاک کے ساتھ، اس مصحف کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ علماء دین نے کتابوں پر کتابیں لکھی ہیں اس ٹاپک پہ، ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس ہم مختصر سی بات کریں گے کہ نسخ ہے کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک میں وقتاً فوقتاً، وقت کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے نسخ کیا گیا، اور نسخ کی 3 مین اقسام قرآن پاک میں ہیں۔ پہلی یہ کہ نسخ اللفظ ہوا، الفاظ کو منسوخ کر دیا گیا اور حکم کو باقی رکھا گیا۔ دوسرا یہ کیا گیا کہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور الفاظ باقی رکھے گئے، اور تیسرا یہ کہ نہ آیت باقی رہی اور نہ حکم باقی رہا قرآن پاک میں۔ اب جو پہلا ہم نے پڑھا کہ نسخ اللفظ و بقاء الحکم، کہ الفاظ تو نسخ ہو گئے، منسوخ ہو گئے، لیکن حکم باقی رہا، اس کی سب سے جو اہم مثال ہے وہ آیت رجم ہے، اور آیت رجم پہلے قرآن پاک میں موجود تھی۔ الشیخ والشیخۃ اذا زینا فرجموہما البتۃ، کہ یعنی کہ جب اگر کوئی مرد اور کوئی عورت زنا کر بیٹھیں تو انہیں رجم کی سزا دی جائے، انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ پھر یہ آیت قرآن پاک سے اٹھا لی گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں گے تو ان کی سزا رجم ہی ہے، لیکن یہ آیت قرآن پاک میں موجود نہیں، حکم باقی ہے۔ اسی طرح دوسرا ہم نے پڑھا حکم منسوخ ہو گیا، الفاظ باقی رکھے گئے۔ اس کی مثال آتی ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 65 اور 66 میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا جوش دلائیں، اگر ان میں سے ایک بھی ہوگا تو وہ 20 پر غالب رہے گا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں، تو مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض ہوگا۔
اور اس سے گریز جو ہے وہ ناجائز تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما دی، اور یہ جو 1 اور 10 کا تناسب تھا اسے کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا، حکم منسوخ کر دیا گیا، الفاظ کی تلاوت باقی ہے، الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تیسرا جو نسخ کا قانون ہے اس کی جو مثال ہے اس میں نہ آیت باقی ہے اور نہ ہی حکم باقی ہے، اور اس کی اگزامپل ہے رضاعت کے ٹاپک پہ کہ رضاعت کی جو حرمت کا حکم تھا، اما عائشہ کی حدیث ملتی ہے کہ پہلے رضاعت کی حرمت کا حکم قرآن پاک میں موجود تھا کہ اگر ایک عورت 10 دفعہ دودھ پلائے گی تو اس پہ حرمت ہوگی یا جو بھی، لیکن وہ حکم اب نہ قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں نہ حکم موجود ہے، احادیث میں حکم موجود ہے اور احادیث میں ڈیٹیل ملتی ہے، قرآن پاک میں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ تو یہ سب کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلی نسخ کی جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اسی آیت میں کہا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ دے، جو چاہے وہ لے لے، جو یاد رکھنے والا ہوگا اللہ اس کو یاد رکھوائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے جو تو نہ بھولے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یاد رکھوانا ہوگا اسے کوئی بھول نہیں سکے گا۔ اسی طرح جس حکم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منسوخ کروانا ہوتا تھا، جس کا نسخ کرنا ہوتا تھا، تو وہ بھول جاتے ہوتے تھے۔ طبرانی میں ایک روایت ملتی ہے کہ 2 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سورج یاد کرنے کو دی، یاد کروائی، اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کی نماز میں انہوں نے اسے پڑھنا چاہا لیکن دماغ نے ساتھ نہ دیا، گھبرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے یا بھلا دی گئی ہے، مطلب دلوں سے نکال لی گئی ہے، تو تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ نسخ جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ وجہ اللہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم اس سے اچھی لے آتے ہیں۔ اب اس سے اچھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حکم کے لیے سختی ضروری نہیں ہوتی تھی، ہماری شریعت گریجولی اتری، جب آہستہ آہستہ وقت اور حالات کے حساب سے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے لیے وہ احکامات نازل کرتے، وقتاً فوقتاً چیزیں بدلتی گئیں، اور بیسیکلی نسخ میں تبدیلی عقائد نہیں ہوئی، توحید وہی تھی، متن منسوخ نہیں ہوا کسی بھی چیز کا، تبدیلی شریعت میں کی گئی جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آنورڈ چلتی رہی، تو اس میں یہود نے کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ یہود کیا کرتے تھے، سورہ ال عمران کی 93 آیت میں آئے گا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ سارے ہر طرح کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حرام تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کیا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا، تو بنی اسرائیل نے بھی چھوڑ دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے بعض دفعہ سوالات کر کر کے، حجتیں کر کر کے، اور اپنے لیے احکامات کو مشکل بنا لیا، جس کی مثال ہم پیچھے پڑھ چکے کہ انہیں کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، اور انہوں نے بار بار اعتراضات اٹھا کے اچھا پھر گائے ذبح کریں، پھر وہ کیسی ہو، اچھا پھر وہ ہم پر گائے مشابہ ہو گئی ہیں تو ان کا رنگ کیسا ہو، اور وہ لگتی کیسی ہو، اور وہ دکھتی کیسی ہو۔ ان سوالات سے انہوں نے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی، اور پھر آخر کار جو گائے بتائی گئی پھر وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی، اور بہت مشکل سے انہوں نے اس گائے کو پایا، اور بہت اچھی قیمت میں دے کر انہوں نے اس کے عوض اس گائے کو خریدا۔ تو وہ شریعت انہوں نے اپنے اوپر خود مشکل کی، آسان سا حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرو، کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں
یہود کے کاموں کی وجہ سے حرام تھیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے آسان کر دیا۔ پہلے روزہ 24 گھنٹے کا تھا، دن اور رات کا، پھر دن کا صرف کر دیا گیا۔ الحمدللہ شریعت محمدی میں ہم فجر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، آسانی ہو گئی۔ پہلے 50 نمازیں تھیں، پھر نمازیں جو ہے وہ 5 کر دی گئیں، اجر 50 کا رکھا گیا۔ تو ہماری سہولت اور ہماری آسانی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اسی طرح جب شروع میں روزے کا حکم دیا گیا تو روزے کے بدلے فدیے کی گنجائش دے دی گئی کہ چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو فدیہ دو، لیکن بعد میں فدیہ دینا ہٹا دیا گیا، روزے کو فرض کیا گیا اور کہہ دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، لکھ دیے گئے تمہارے لیے روزے، پھر فدیہ وہی دے گا جو مجبور ہوگا۔ اس پہلے جو زمانہ تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع کے دور میں فدیہ دے کر روزے کو چھوڑا جا سکتا تھا۔ آج ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ فدیہ دینا ہے تو نہیں، گرمی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، میں کام کرتی ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، فدیہ دے دیں۔ آپ فدیہ انہی شرائط پہ دیں گے جو انشاءاللہ آگے ہم اسی صورت میں پڑھیں گے کہ کون کون سے ایسے طریقہ کار ہیں، کون کون سی ایسی شرائط ہیں جن پر آپ پورا اتریں تو آپ فدیہ دے سکتے ہیں، ادروائز آپ کو ہر صورت میں روزہ ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد بعض دفعہ ذہنی تربیت کے لیے، ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے بھی گریجولی حکم آئے اور کچھ آیات کو، کچھ احکامات کو منسوخ کیا گیا۔ اس کی سب سے امپورٹنٹ اگزامپل آپ کے پاس شراب کی ہے۔ سب سے پہلی آیت آئی سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 219، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسٹ اتنا بتایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ گناہ کا کام ہے تو بہتر ہے کہ گناہوں سے بچو۔ ذہنی تیار کی گئی، ذہنی طور پر پریپیئر کیا گیا کہ جو گناہ کے کام ہیں مسلمان ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النساء میں اگلا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب تک تم نشے میں ہو۔ یعنی کہ نشے کی حالت میں اگر تم نماز پڑھو گے، جب تمہارے اعصاب تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، تو ایسی حالت میں بہتر ہے کہ تم نماز کے قریب نہیں جاؤ، اپنے ہوش و حواس برقرار ہو جائیں، جب تمہیں چیزوں کی سمجھ آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے تم کیا پڑھ رہے ہو، تو پھر تم نماز ادا کرو۔ یہ شراب کی حرمت کے بارے میں دوسرا حکم تھا۔ اس کے بعد تیسرا، آخری اور قطعی حکم نازل ہوا، اور وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں ہمیں ملتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالے شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں روکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ اب یہ قطعی حکم تھا، اس کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اور اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ یہ ایسی لت ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے گی تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اور بعض دفعہ یہ بہترین امیر زادوں، رئیس زادوں کو بھی مفلس اور کلاش بنا دیتی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، تیسرا اور حتمی حکم، تو احادیث میں ملتا ہے کہ صحابہ نے جتنی محفوظ کی ہوئی شراب تھی وہ بھی ساری بہا دی۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اب اگر ہمیں سمجھ آ گیا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ شراب حرام ہے، شراب عمل شیطان ہے، تو بس اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور کتنے کتنے دنوں تک مدینے کی گلیوں میں شراب کی بو آتی رہی، لوگوں نے، جس نے ایک گھونٹ پیا ہوا تھا اس نے دوسرا پینا گوارا نہیں کیا کہ حتمی حکم آ گیا ہے، اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔
تو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مانند. اور یہ آہستہ آہستہ ذہنی تیاری کیوں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اس لیے ہم ذہنی طور پر ایک چیز کے لیے تیار کرتے ہیں دوسرے بندے کو، تاکہ جب حتمی حکم دیا جائے تو پھر اعتراض کی گنجائش نہ بچے. آپ کے اور میرے جب بچے چھوٹے تھے یا ابھی بھی جن کے بچے چھوٹے ہیں تو مائیں کیا کرتی ہیں، باپ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے لگتی ہیں تو چھوٹی بچیاں چھوٹا سا اسٹالر لے کے جائے نماز پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، وضو نہیں کیا ہوتا. چھوٹے بچے مسجد میں باپ کے ساتھ جاتے ہیں، وضو نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ جاتے ہیں شوق سے. اب جو چھوٹا بچہ جس کو بھی سینس ہی نہیں ہے، وہ جب ماں یا باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو وہ ساتھ وہی پوسچر بناتا ہے، وہ رکوع میں بھی جاتا ہے، سجدہ میں بھی جاتا ہے، حالانکہ وہ پراپر کر نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ کرتا ہے. اور ماں باپ نہیں روکتے کہ دیکھ دیکھ کے چیزوں کی پریکٹس ہوگی. اور جب وہ بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں اچھا نماز پڑھو، بچے کا موڈ ہے تو پڑھ لی، نہیں موڈ تو نہیں پڑھی. لیکن 10 سال جب کا ہو جاتا ہے بچہ، پھر اس کو نماز فرض اس لیے قرار دے دی گئی کہ پھر اس کی عادات پختہ ہو گئیں. جب میچورٹی پہ آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے. تو ہمارا جب دین اسلام آیا تو دین اسلام کو بھی ایک وقت لگا میچور ہونے کے لیے، میچورٹی آنے میں وقت لگا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ہوئیں. شروع میں جس معاشرے میں شراب گھٹی میں ڈالی ہوئی تھی، جو شراب کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے، ان سے شراب چھڑوانا آسان نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذہنی طور پہ تیار کیا. آہستہ 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 جب آپ کسی کو تیار کرتے ہیں نا، تو جب آپ ایک دم منع کرتے ہیں وہ رک بھی جاتا ہے. آپ ایک دم کسی چیز سے روکتے ہیں، اگلا بندہ نہیں رکے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی وہ ہماری آسانی کے لیے، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم، دوسرے کی جگہ تیسرا حکم، تو یہ سب ہماری آسانی کے لیے تھا، ہماری سہولت کے لیے تھا. پھر جیسا کہ ہم نے بات کی کہ بعض دفعہ تبدیلیاں شریعت میں کی گئیں، وہ تبدیلیاں جو وقت کے ساتھ ساتھ ضروری تھیں. جب آدم علیہ السلام کی شریعت تھی تو اس دور میں بھائی کا نکاح بہن سے جائز تھا، کیونکہ نسلیں بڑھانی تھیں. صبح پیدا ہونے والے بچوں کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے بچوں سے کر دیا جاتا، لیکن پھر بعد میں شریعت میں یہ بات منع کر دی گئی. تو دین کو بتدریج پیش کیا گیا، ہمارا دین گریجولی ڈیولپ ہوا ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو دین اپنی میجورٹی پہ تھا، اور ہماری جو انسانیت تھی اس کو میچورٹی لیول پہ آ کر دین کو سمجھنے کی ضرورت تھی. ہم نے پیچھے پڑھا، پچھلی کچھ آیات میں گزرا کہ یہود کیا کرتے تھے کہ ان کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہود کو یا عیسائیت کے دور میں کیا ہوا کہ انہیں کیسے معجزات دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ اگر معجزات پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا کہ بازو نکالیں گے بغل سے تو وہ روشن چاند کی طرح چمکنے لگ پڑے گا. اسی طرح چھڑی زمین پہ پھینکیں گے سانپ بن جائے گی، کیونکہ اس دور میں جادو عام تھا، اور جادو اور کھیل تماشے تو یہ چھوٹے بچوں کو بہلانے والی باتیں تھیں. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس دور میں اس کے حساب سے لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو بڑا مان تھا کہ ہم بہت تعلیم یافتہ ہیں، طب کا دور تھا، میڈیکل ترقی کا دور تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی کہ اس نے عقل کو حیران کر دیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑ کو، نابینا کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں ایک ہی بات سب کو بتائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فرق نہیں، یعنی کہ میرا آنا قیامت کی نشانی کہ اب قیامت جلد قائم ہو جائے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین محمدی دیا گیا، جو شریعت دی گئی، انتہائی عقل اور حکمت والی، بہترین دور اور بہترین تعلیم دی گئی. تو اگر کوئی حکم آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ حکم اس لیے لاتے کہ ہم اس کو اس لیے بدلتے کہ اس کی جگہ بہتر لے آئیں، او مثلہا، یا اسی جیسا. اب یہاں پر یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی جگہ اچھا لے آئیں. اب یہ جو لفظ آئی اسی جیسا، تو یہ کیوں آیا؟ کیونکہ بعض دفعہ جیسے ہم نے پہلے بات کی
کہ اگر بہتر سے بدلا جائے گا تو ہو سکتا ہے جو اس جیسا حکم آیا ہے وہ ہمارے لیے تو اسی جیسا ہو، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو۔ جیسے 5 نمازوں کی جگہ 50، آپ نے 5 پڑھنی ہیں، اجر آپ کو 50 کا ملے گا، لیکن آپ کی رعایت کے لیے نمازیں 5 دے دی گئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور میں ہی ہوں کہ جو قادر مطلق ہوں، میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی کنٹرول نہیں کسی چیز کا، کسی کام کا۔ میں کسی کے لیے چاہوں تو کام آسان کر دوں، کسی کے لیے چاہوں تو مشکل دے دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے والے بھی ہیں، اس میں تغیر اور تبدل رکھنے والے بھی ہیں۔ ہر حکم کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ جسے جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہتا ہے نیک بختی دے، جسے وہ چاہے بدبختی دے دے، جسے وہ چاہے تندرستی دے اور جسے وہ چاہے بیماری دے، جسے وہ چاہے توفیق دے نیکی کی اور جسے وہ چاہے اسے وہ بد نصیب کر دے۔ تو بندوں میں جو بھی حکم ہے، جو وہ چاہے گا اسے وہ جاری کرے گا، جسے وہ چاہے گا وہ اسے حلال کرے، جسے وہ چاہے وہ حرام کر دے، جسے چاہے وہ رخصت دے اور جسے چاہے وہ رخصت سے روک دے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار احکامات تبدیل کیے؟ مین جو پرپس نظر آتا ہے سارے کے پیچھے وہ ہے بندوں کی آزمائش۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے نبی، اس کے رسول، ان کے آگے امتی کتنے تابع دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصلحت کی وجہ سے بعض دفعہ حکم دیا گیا اور پھر اس کے پیچھے کسی نہ کسی اور مصلحت کی وجہ سے اس حکم کو ہٹا دیا گیا۔ اور مقصد کیا تھا؟ آزمائش۔ صرف یہ دیکھنا کہ آزمائش میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے ہمارے ساتھ دورہ قرآن کیا، تو جب ہم پڑھتے ہیں، بلکہ آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ آئے ابلیس کا واقعہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ زور دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آزمانا تھا، ابلیس کی آزمائش کرنی تھی، تو کیا کیا؟ سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا اس جدو، تم سب سجدہ کرو، فسجدوا، بس سب نے کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے نہ مانا، ابا واستکبرا، اور اللہ نے صرف آزمانا تھا کہ کون سجدہ کرتا ہے اور کون نہیں، حالانکہ سجدہ منع کر دیا گیا۔ اسی طرح قتل منع ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، حضرت اسماعیل کی قربانی کرو، گو اس کی جگہ مینڈے کو لا دیا گیا، لیکن وہ ایک آزمائش تھی ایک نبی کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ کن حالات کی وجہ سے حکم دیا گیا، اور بعض دفعہ جب تک آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے، تو نص کے بارے میں پورا علم لینا ضروری ہے اور اس پر وقت لگانا ضروری ہے۔ اور وقت کے ساتھ شریعت کے ساتھ چونکہ بات پھر وہی آگے کہ شریعت میچورٹی پہ جب آئی بہت سی چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل میں 2 بہنوں کا نکاح حلال تھا، لیکن ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی، اس میں 2 بہنیں ایک گھر میں اکٹھی نہیں کی جا سکتی، بانجی اور خالہ اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک مرد اپنے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ سب کچھ پہلے شریعت میں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں بتائے وہ ایز اٹ از ویسے ہی بتائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کو ہی جاری رکھا اور اسی طریقے سے قرآن پاک ہمیں سکھایا اور پڑھایا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ جو چاہے کرے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، کوئی ولی اور کوئی مددگار۔ یہ جو تم شوشے چھوڑ رہے ہو، یہ جو تم حجتیں پیش کر رہے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہارا مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تمہاری یہ ساری کی ساری باتیں، کیونکہ یہود نے تو ترمیم کر لی تھی اپنی کتابوں میں، اور یہود کی کتابیں تو ایز اٹ از موجود نہیں، لیکن ہمارا مصحف ایز اٹ از موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس قرآن کو ڈیفینڈ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتایا کہ میں حکم منسوخ کروں یا رکھوں، وہ سب میرے احکامات کے مطابق ہے، میرے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ میں ہی ہوں جو اس ساری کائنات کو اور کائنات میں رہنے والے لوگوں کو چلانے والا ہوں. میں ہی ہوں مالک، تو میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا کہ قبلہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو، اور جو بھی ہو مصلحت کے تحت ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پیدا کرنے والے، ان کے حکم کے مطابق ہی ہم نے چلنا. اور مجھے ایک اور آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت پڑھیں گے کہ صحابہ کو حکم دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، لیکن پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. لیکن یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مین مقصد نسخ کرنا اسی لیے تھا کہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ جو چیز ضروری ہو وہ کی جائے. جیسے اگر ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا CEO کچھ ٹرمز اور کنڈیشن اور پالیسیز بناتا ہے، تو ہر سال اس پالیسی میں ترمیم کی جاتی ہے. بعض دفعہ ایک حکم دے کے پھر اس کی جگہ نیا حکم لایا جاتا ہے. اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کے لیے بہت سی امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہیں. تو جو امپلائیز ہوتے ہیں انہیں یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ کہیں کہ ہمیں کل یہ حکم دیا گیا تو آج یہ کیوں دیا گیا، یا کل ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کریں تو آج ہم یہ نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. جو آنر ہوتا ہے اس کے حکم کے مطابق ہی کمپنی چلتی ہے، اسی کے حکم کے مطابق امپلائیز رکھے اور نکالے جاتے ہیں. تو اسی طرح کہ جب ہمارا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، آسمان زمین کی بادشاہت اس کے پاس، تو حکم بھی اسی کے لگیں گے، شریعت بھی اسی کی لائی ہوئی چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ اے ایمان والو، کیا تم اپنے رسول سے وہی سوال پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، سنو تو جو ایمان کو کفر سے بدل لے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو روکتے ہوئے فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی بات یا واقعہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوالات نہ کرو. اور یہ کثرت سوال بہت بری عادت ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو کہ اگر جو ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسے سوالوں کو جاری رکھو گے تو یہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. آپ دیکھیں کہ کسی بھی بات سے پہلے، کسی واقعے سے پہلے سوالات کرنا کیوں ضروری ہے. ہم آج فضول کے سوالات میں پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے لیے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، اور پھر اس نے جب سوالات کیے تو وہ حرام ہو گئی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو وہ کیا کرے. تو اگر اس بات کی لوگوں کو خبر ہوگی تو یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر انسان چپ ہو جائے تو یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ سوال بہت زیادہ معیوب لگا. ہوا کیا کہ کچھ وقت کے بعد اس شخص کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا اور پھر لعن کا حکم نازل ہوا. ہم انشاءاللہ اسے بھی پڑھیں گے کہ جب گواہ نہ ملے تو لعن کیسے کیا جاتا ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو. تم سے پہلے لوگوں کو اسی بری خصلت نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے. جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے. تو ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے.
उस शख्स ने दोबारा पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। जब उसने तीसरी दफ़ा सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साल नहीं, लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फ़र्ज हो जाता और फिर तुम कभी भी इस हुक्म को बजा ना लाते। यानी कहने का मकसद ये कि बाज़ दफ़ा आपका ज़्यादा सवालात करना अगले बंदे को और शरीयत को आप पर पाबंद कर सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से सवालात करने से मोमिनीन को रोका गया, ताकि ये ना हो कि वो चीज़ फ़र्ज कर दी जाए और फिर मोमिनीन कर ना पाएं। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो कितने कितने महीने गुजर जाते थे और हम हैबत और डर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल ना करते और हमारी कोशिश होती है कि कोई बद्दू अराबी आए, वो सवाल करे और हम सुन लें। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फ़ॉलो करते थे। और यही वो बात थी जहाँ मिसाल अल्लाह दे रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी उन्होंने सवालात किए। उनकी कौम ने सबसे बड़ा क्या सवाल किया था? हम अल्लाह ताला को आँखों से देखना चाहते हैं। बनी इसराइल ने क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को सामने देखना चाहते हैं। अरिनल्लाह जहरतन, उन्होंने कहा कि हमें सामने दिखाओ। जब 70 लोग चले गए अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखने के लिए कोहे तूर पर, आवाज़ आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें क्या पता अल्लाह की आवाज़ है, हमें ज़रा अल्लाह सामने दिखाओ। लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम तो तब तक ईमान ही नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को सामने ना देख लें। अल्लाह कहता है फ़ाख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, उनके जुल्म की वजह से उन्हें फिर बिजली ने आ घेरा। उन्होंने चूँकि हुज्जतबाजी कर दी, अल्लाह की आवाज़ सुनकर भी उन्हें चैन नहीं मिला, उन्होंने सामने देखने की ख्वाहिश की। तो ये जो बेलगाम ख्वाहिशें हैं, बाज़ दफ़ा यही इंसान को तबाही की तरफ ले जाती हैं। अबुल आलिया कहते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी इसी तरह हो जाता जैसे बनी इसराइल के गुनाहों का कफ़ारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनते ही 3 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास दुआ की कि नहीं या इलाही, ऐसा नहीं, हम ये नहीं चाहते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, बनी इसराइल जब कोई गुनाह करते तो उनके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ पाया जाता और साथ ही उसका कफ़ारा भी लिखा हुआ होता। अब या तो वो दुनिया की रसवाई को मंजूर करके कफ़ारा अदा करे और अपने पोशीदा गुनाहों को ज़ाहिर करे, या कफ़ारा ना दे और आखिरत की रसवाई को मंजूर करे। लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, और हमारे लिए क्या हुक्म कुरान पाक में आता है, वमन यामल सूअन औ युज़लिमु नफ्सह तुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। वमन यामल, और जो कोई अमल करेगा, सूअन बुरे, औ यज़लिम, या वो जुल्म करेगा, नफ्सहू अपने नफ्स पर, तुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो अल्लाह से इस्तगफार कर ले, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, फिर वो अपने अल्लाह को बड़ा ही गफूर रहीम पाएगा। इसी तरह एक नमाज दूसरी नमाज तक अगर आप जाते हैं तो आपकी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज, दोनों नमाज़ों के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक के गुनाहों का कफ़ारा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी ने फरमाया कि जो शख्स बुराई का इरादा करे लेकिन बुराई ना करे तो बुराई लिखी नहीं जाएगी, और अगर बुराई करेगा तो बुराई लिखी जाएगी। लेकिन अगर वो किसी नेकी या भलाई का इरादा करे और हालांकि वो भलाई या नेकी ना कर सके, लेकिन उसकी भलाई लिख दी जाएगी, और अगर वो करेगा तो उसकी जगह 10 भलाइयाँ लिखी जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप बताओ तुम अच्छे रहे या बनी इसराइल? तुम बनी इसराइल से बड़े ही अच्छे रहे। हाँ, बावजूद इतने करम और रहम के फिर भी अगर कोई हलाक हो तो समझो कि वो खुद हलाक होने वाला है, और उस पर ये आयत नाजिल हुई। अब अंदाज़ा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने गफूर रहीम, वो हमें कितना बख्शना चाहते हैं, और हम फजूल सवालात कर 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 के दीन का मजाक बना लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ़िकी मसाइल पे बात ज़्यादा होती है, अकायद को पूछते ही कोई नहीं, शिर्क करते जा रहे हैं, बस ये झगड़ा चल रहा है, रफ़ुल यदैन करना है या नहीं करना, औरत की नमाज और मर्द की नमाज में क्या फ़र्क है, अच्छा अगर सजदा करेंगे तो ऊंचा करेंगे या नीचा करेंगे। जो फ़िकी मसाइल हैं
وہ بات کی چیزیں ہیں. پہلے اپنے عقائد تو ٹھیک کریں، پہلے توحید پہ تو آئیں، پہلے آپ شرک کو تو چھوڑیں، پہلے آپ اللہ کو اللہ مانیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں. جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی پھر اللہ کا ہر حکم آپ کو اچھا لگے گا. ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. دوسری چیز، اگر آپ بار بار سوالات کریں گے نا اور فقہی سوال کریں گے تو جب تک آپ کو علم نہیں، آپ جیسا کر رہے تھے وہ قابل قبول تھا. آپ نے حکم سن لیا، آپ نے کسی سے سوال پوچھا مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق، یا رفع الیدین کریں یا نہ کریں، آپ کو اسکالر نے حدیث نکال کے دکھا دی، آپ کو ثابت کر دی ایک چیز. اب اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے پھر آپ کی پکڑ زیادہ ہے. تو لہٰذا دین میں زیادہ حجتیں نہ کی جائیں، یہی بات منع کی گئی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی سوال، ہر دفعہ وہی سوال ریپیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، وہی باتیں پوچھی جا رہی ہوتی ہیں اور عمل پھر بھی کسی بات پہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. ہمارا دین بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے، اور ہمیں زیادہ سوالات کر کے دین کو بوجھل کرنے سے منع کیا گیا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی صاف ہے، واضح ہے، اور حرام بھی واضح ہے، سب کچھ بتا دیا گیا. جو حرام ہے انشاءاللہ ہم آگے. اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر سوال سے منع کیا گیا تو جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں سوال کرنا چاہیے یا نہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا ہے، لیکن کیسے؟ جس ٹاپک کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اگلے دن نیا ٹاپک شروع ہونے سے پہلے آپ سوال کریں. یہی وجہ ہے کہ ویکلی بیسس پہ ہم نے کوسچن آنسر کا سیشن رکھا ہوا ہے. ہم نے اپنی رائے دینے کے لیے بتایا ہوا ہے آپ ہر ہفتے کے بعد بتا سکتی ہیں آپ نے عمل کی کیا بات لی. آپ ہر ہفتے بعد بتائیں کہ ہاں میں نے یہ سیکھا یا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. استاد سے سوال کرنا برا نہیں ہے، لیکن سوال وہ جو واقعی میں سوال ہو. بے تکے سوال جن کی کوئی تک نہیں بنتی، ان کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے صرف اس لیے پوچھنا کہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کو کلاس مزید لینی یا نہیں. تو یہ چیزیں فرقہ واریت کو ہوا دینا، بس یہی پوچھنا اچھا جی تو پھر وابی کون ہوتا ہے، تو اچھا جی تو پھر بریلوی کون ہے، تو دیوبند کون ہے. تو آپ کا اور میرا کام ہے، ہم قرآن پاک کے آگے بیٹھے ہیں، ہمارا مسلک ہے قرآن اور سنت. آپ قرآن پڑھیں، آپ سنت پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں، آپ کے لیے حق خود ہی واضح ہو جائے گا. اپنے آپ کو لوگوں کی کیٹیگری میں لا کے جج نہ کریں. آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سٹینڈرڈ پہ لا کے جج کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجھ سے کیا مطلوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی اس میں کیا آیا؟ تکبر چھوڑو، بحث چھوڑو، فالتو کام چھوڑو، وقت کا ضیاع چھوڑو، اپنا فوکس اللہ کی ذات رکھو، اللہ کا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور یہی باتیں آ رہی ہیں. کہیں پر بھی نہیں آیا کہ وہابی کیا ہے تو سنی کیا ہے تو بریلوی کیا ہے تو دیوبند کیا ہے. اور ہم انہی باتوں میں پڑھ کر جو بیسک اپنا دین ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. آپ کو اور مجھے دین سے جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس مصحف سے جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان الفاظ کو اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے دین پہ چلنے کے لیے. جب ہمارے لیے ماحول اچھا ہوگا، ماحول صاف ہوگا تو ہمارے لیے باتوں کو جذب کرنا آسان ہوگا. جب آپ کسی ایسے ماحول میں جہاں پر کسی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے، وہاں آپ کے لیے دین کا پہ عمل کرنا، دین کو سننا آسان ہوتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم صحیح دین کو پڑھیں، حق پہنچائیں لوگوں تک. عمل کرنا نہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور بندے کا ذاتی مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس علم کو لینے والا بنائے. اللہم اہدنا وسددنا، وہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. وہی ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے لیے راستے آسان کرے. اگلی آیت ہے وَدَّ کَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِکُم کُفَّارًا، کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھیر کر کافر کر دیں. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا. انہیں دل میں حسد ہے،
حسدا من عند انفسہم، ان کے اپنے دل میں حسد اور جلن ہے، حالانکہ ان کے پاس حق واضح ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، تو تم کیا کرو، فاعفو واصفحو، بس تم درگزر کرو، معاف کر دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی دوسرا حکم بھیج دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور تمام ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی آیات میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیچھے جب بات ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کے بجائے رائینا کہتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اپنے ایمان والوں کی تربیت کی، یہ بھی آیت تربیت میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے یا ایک مومن کے لیے سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ چیز کیا، اس کا ایمان۔ آج کل کے دور میں ہمارے لیے تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن اس دور کے مسلمانوں کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ ہماری کوئی بھی فیوریٹ چیز، آپ کو کوئی بھی چیز پسند ہے، اگر وہ کوئی لینا چاہے گا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ فرض کریں آج کل، اور تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں، اگر ہم اپنے رشتوں پہ بات کریں، اگر ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی عورت ہنس کر بات بھی کرے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوتا، اگر اس کا ہسبینڈ کسی سے کال پہ بات کرے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی فیوریٹ چیز ہے، آپ کا کوئی ڈریس ہے، آپ کی کوئی چیز، اسے کوئی خراب کر دے، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہمیشہ محبت کرنے والی چیز سے اگر کوئی آپ کو متنفر کرنے کی کوشش کرے گا، دور کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو غصہ آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے پتہ ہے تمہارے لیے تمہارا ایمان اہم ہے، وہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، تمہیں دین سے، تمہارے ایمان سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے اندر حسد ہے، وہ تمہارے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتے اس حسد کی وجہ سے۔ اب حسد تکلیف دہ چیز ہے نا، ایک بندہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے، دوسرے بندے سے وہ نعمت برداشت نہیں ہو رہی، اگر وہ ایسا کچھ کرے تو کیا کرو، فاعفو، تم درگزر کر دو، معاف کر دو، وصفحو، ان سے سائڈ کر لو، کنارہ کر لو، ان کے بارے میں ابھی کچھ نہ کرو۔ ایک تو اس وقت مسلمان اتنی پاور میں نہیں تھے، اتنی طاقت میں نہیں تھے، ابھی انہیں حکم نہیں دیا گیا، اللہ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی دوسرا حکم لے آئے، جب تک اللہ کوئی اور حکم نہیں دیتا تب تک تم نے کوئی جو ہے وہ کام نہیں کرنا۔ توجہ دو اپنے ایمان پر، توجہ دو اپنے اوپر، اپنی اصلاح پر، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسد کے بارے میں ہمیں مطلع کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آج آپ اور میں اگر مصحف کے سامنے اور قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے بہت سے لوگ حسد کریں گے۔ اس وقت بھی تو یہی تھا، یہود دیندار تھے نا، یہود اہل کتاب تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں کو بدگمان کرنا شروع کیا، ان کی قوم میں نبی آئے تو ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے، بار بار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، فاعفو واصفحوا، تم معاف کر دو، درگزر کرو، اپنے کام کرو۔ آپ کو نام یاد ہوگا کعب بن اشرف کا، کہ یہ ایک شاعر تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جان بوجھ کر وہ لوگوں میں اتنا غلط ان کا استعمال کرتا، اور ان کے لیے مشکل تھا نا اس بات کو ماننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی ہیں اور وہ امی ہو کر کتاب پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ معجزہ تو تھا ہی، لیکن وہ بجائے اس کے کہ اس کو مانتے، وہ کفر پر آمادہ ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت مومنوں کو یہی حکم دیا کہ تم درگزر کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں جب حکم نازل کریں گے قتال کا، لڑائی کا، تو تب تم نے قتال کرنا ہے، تب تک تم یہ تکلیفیں سہتے رہو۔ اور اسی طرح جب دوبارہ اگلی آیات آئیں تو یہ حکم ختم ہو گیا کہ تم اب آگے سے جواب نہ دو، اور جب حکم ملا قتال کا اور لڑائی کا، بدر کے میدان میں دیکھا گیا کہ کیسے کفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکست دی، اور ان کے بڑے بڑے 70 سرداروں کی لاشیں دیکھی گئیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی توجہ کرو، اپنی اصلاح کرو، تمہیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تمہیں پہلے ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگلی پریپیئر کرنا ہے۔ اور وہ تیاری کیسے ہوگی انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے۔ اگلی آیات بہت امپورٹنٹ ہے اور بات بہت لمبی ہو جاتی ہے جب بھی ہم کوئی بھی آیت کرتے ہیں، پھر بھی کافی چیزیں مجھے لگتا ہے رہ جاتی ہیں، تو حتی الامکان کوشش کریں آیات کو سمجھنے کی توجہ دے کر، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس قرآن پاک پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں اپنا فرما بردار اور اطاعت شعار بندہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے والقلم کو مکمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔